من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پچھلی دفعہ ہم نے روزے کے مسائل پر بات کی تھی، روزے کے احکامات دیکھے تھے، وہ آپ سب کو کلیئر ہوئے الحمدللہ۔ اگر اس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو لیکچر کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج ہم تراویح اور اعتکاف کے مسائل دیکھیں گے۔ تو تراویح جو ہے اصل میں یہ قیام اللیل ہے۔ تراویح جو ہے نا یہ قیام اللیل ہے۔ عربی میں عام طور پر اس کے تراویح کا لفظ نہیں، قیام اللیل کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ حدیث کے ابواب دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے قیام اللیل فی رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ وہ تہجد ہی ہے جو آپ سارا سال پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنفیوژن دور کرنی ہے کہ یہ علیحدہ نماز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تراویح پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ویسے نوافل پڑھنے میں حرج نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تہجد نہیں ہوتی رمضان میں۔ رمضان میں تہجد ہی جو ہے وہ عشاء کے ساتھ کر دی گئی، کیونکہ رمضان میں پہلی سحری کی اٹھنا ہوتا ہے نا، اور پھر اگر آپ بہت جلدی اٹھ جائیں تو پھر آپ کا پورا دن تکلیف میں گزرتا ہے، سر دکھ رہا ہے نا، دکھنا شروع ہو جاتا ہے، نیند آ رہی ہے، جھونکے کھا رہے ہیں۔ اب اللہ کو بھی تو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارا ڈیزائنر ہے، اس سے تو بنایا ہے۔ تو انجینئر کو پتہ ہوتا ہے نا مشین کہاں فالٹ کرتی ہے، تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا۔ اللہ خود کہتے ہیں میں تمہیں کمزور بنایا اس لیے تمہیں رعایتیں دیتا ہوں، اور اللہ ہماری لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ان لوگوں نے گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، فجر سے بھی گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، اور خواتین کو تو 1.5 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اب اگر تہجد ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو رات کو 1 بجے اٹھنا پڑے گا۔ اب 1 بجے سے اٹھ کر جو آپ کام میں لگیں گے تو پھر جب آپ آفیسز میں جائیں گے، اسکولز میں جائیں گے اور گھر کے کام خواتین دیکھیں گی تو وہ تو جھوم ہی رہے ہوں گے نا پھر۔ اسی لیے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اب اس سے آپ دیکھیں اللہ کتنے مہربان ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کام زیادہ اہم ہو تو پھر اس کے مطابق کچھ نہ کچھ چینج بھی کرنی پڑتی ہے، اور چینج کرنے میں کوئی بری بات نہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ہمارے لیے آسانی یہ کی کہ جو تہجد ہے، تہجد اصل میں ہے نا عشاء پڑھ کے سو کر اٹھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے وہی اجر ہمارے لیے اول رات میں رکھ دیا کہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لو، قیام اللیل عشاء کے ساتھ ہی کر لو، اور اجر تمہیں تہجد والا ملے گا، سو کر اٹھنے والا۔ اگر ہم باقی سال میں ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم رات کو جاگتے ہیں تو وہ قیام اللیل تو ہوگا مگر اس میں تہجد والا اجر نہیں ہوگا، اجر بہت کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھتا، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نفل پڑھوں، اور وہ عشاء کے ساتھ نفل پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وتر ادا ہو گئے، لیکن اجر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو تہجد کے لیے اٹھا اور جو تہجد کے لیے نہیں اٹھا، دونوں کے اجر کا کوئی موازنہ نہیں، ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس رمضان میں جو بندہ عشاء کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اس کا اجر تہجد پڑھنے والے سے اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے ماہ میں، یعنی ماہ رمضان المبارک میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، قیام اللیل کرتے سوتے تھے، پھر دیر سے اٹھتے تھے اور سحری فرماتے تھے، اور سحری کے بعد پھر جماعت کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ وہی نماز تہجد ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اسے اول رات میں ہمارے لیے کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ گیا یہ کہ یہ جو قیام اللیل ہے یہ کیسے کیا جانا چاہیے، جماعت سے یا علیحدہ؟ تو دونوں طرح ہو سکتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے، ویسے تو اکیلے ہی پڑھی جاتی ہے، مگر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کروائی۔ لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں قیام اللیل کے لیے مسجد میں تھے تو صحابہ کچھ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے شریک ہونے کے لیے آپ کے ہمراہ، تو آپ نے انہیں اپنے ہمراہ شریک کیا اور نماز باجماعت پڑھائی، قیام اللیل کی، تراویح کی۔ اس کے بعد اگلے دن کچھ اور زیادہ لوگ آ گئے، ظاہر ہے جنہیں پتہ چلا کہ رات کو ان 8-10 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھی جماعت میں، تو اگلے دن شوق میں وہ بھی آئے، تو اگلے دن اس سے زیادہ آئے، آپ نے دوسرے دن بھی پڑھائی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن تو مسجد ہی بھری ہوئی، ظاہر ہے پتہ چل گیا نا پڑھا رہے ہیں تو لوگ بہت آئے، تو آپ باہر نہیں نکلے، لوگ انتظار کرتے رہے آخر پھر چلے گئے۔ تو فجر میں جب لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگوں بے شک میں جانتا ہوں کہ تم لوگ رات کو میرا انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے، مگر میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز باجماعت فرض کر دی جائے اور پھر تم لوگوں کی جان مشکل میں پڑ جائے، اسی لیے میں نے کل جماعت نہیں کروائی، ٹھیک ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں جماعت نہیں کرائی؟ کیونکہ ابھی آپ موجود تھے اور اگر حکم آ جاتا تو پھر فرض ہو جاتے اور پھر آپ کو امت کی مشقت کا خیال ہے۔ لہٰذا اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بعض اوقات جو ہے رمضان میں قیام با جماعت کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ مستقل نہیں کرایا، ٹھیک ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تو عمر فاروق ایک دن مسجد میں آئی تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض جگہ 2 2 3 3 مل کے پڑھ رہے ہیں، بعض ایک ایک پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ہے۔ تو عمر فاروق کہنے لگے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کر دیتا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ تراویح پڑھایا کرے، تو انہوں نے پھر تراویح پڑھانی شروع کی، اور اس بات پر جو ہے عمر بڑے خوش ہوئے، لہٰذا انہوں نے کہا ابھی کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے جو ہم نے آغاز کی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے نیمو بدعہ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو وہ نئی چیز اصل میں ویسے نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواز ہے، حضرت عمر نے ٹوٹل اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک اور اہم چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے یہاں، یعنی ابھی میں نے آپ کو کیا بات بتائی ہے کہ تراویح آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، خواتین گھر میں پڑھیں یا مسجد میں، دونوں طرح ان کو اجازت ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا ان کے لیے اولا ہے، ان کے لیے بھی تراویح مسجد میں پڑھنا اولا ہے، یعنی اس میں زیادہ اجر ہے اگر ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تراویح کی نماز پڑھائیں، مگر آپ نے نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے، ٹھیک ہے، یعنی 23 رمضان ہو گیا۔ تو 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح پڑھائی، باجماعت نمازیں تراویح یعنی کہ قیام اللیل کروایا، اور پھر 24ویں رات کو نہیں پڑھائی، اور 25ویں رات کو آپ نے باجماعت قیام اللیل کرایا۔ اس میں 2 حکمتیں تھیں، ایک تو وہی کہ مسلسل نہ ہو اور لوگوں کے لیے پکا نہ ہو جائے، فرض نہ بن جائے، فرضیت نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شوق میں، تو پھر طاق رات کو پا لیں، تو انہیں طاق راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25ویں رات کو پڑھایا، پھر 26ویں کو نہیں پڑھایا اور 27ویں رات آ گئی، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو 27ویں رات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، تو صحابہ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو ان کو ختم کر دی نماز کو، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں باقی رات میں بھی تراویح پڑھاتے، یعنی ساری رات آپ ہمیں نماز پڑھاتے، تو آپ نے کہا نہیں، جس نے ایک حصہ رات کا قیام اللیل کر لیا اسے پوری رات پا لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ بہت زیادہ ساری رات جا کر پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، اگر آپ نے ہمت آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن آپ کے باقی کام ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جیسے عورتیں رات کو جاگیں گی تو صبح ان کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ بچوں نے تو اپنے وقت پر اٹھنا کھانا مانگنا ہے نا، اور اگر گھر میں بزرگ ہے تو ان کو کون دیکھے گا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ساس سسر کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، میں تو رات کو نفل پڑھوں گی، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ساس سسر کی خدمت بالکل فرض ہے، آپ بالکل فرض ہے، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس موضوع پر تفصیلی بات نہیں کر سکتی، لیکن بس اتنا عرض کروں گی کہ اللہ رب کریم نے کہا میں نے بنائے ہیں نسب کے رشتے اور میں نے بنائے ہیں سسرال کے رشتے، اور میں ان کا حساب لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے دورہ قرآن میں بھی اور رمضان میں بھی، اب ڈھونڈیے گا یہ آیت قرآن میں کہاں پر، میں نہیں بتاؤں گا، اس طرح آپ کو پھر ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ سسرال کے رشتوں کا حساب نہیں ہے، ان کا بھی حساب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ساری رات نفل پڑھیں اور صبح اپنے فرض سے غائب ہو جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنے آپ سہولت سے پڑھ سکیں پڑھ کر باقی رات پھر آپ نے سونا ہے تاکہ صبح آپ اپنے فرائض بھی پورے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ 27ویں رات کو جب آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 27ویں رات کو تراویح پڑھائی تو جماعت میں اپنے گھر والوں سے مراد آپ کی جتنی بچیاں اس وقت موجود تھیں ان کو بھی بلایا، اور ساتھ اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا، امہات المومنین بھی شریک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دیر قیام کرایا کہ ہمیں فلاح کے ختم ہو جانے کا خوف محسوس ہونے لگا۔ تو جبیر بن نفیر جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو ذر سے، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے، تو ابو ذر کہنے لگے سحری، تو سحری کا کیا نام ہے؟ فلاح۔ تو پھر فلاح کتنا ڈھونڈتے ہیں، تو سحری کے وقت کو ضائع نہ کیا کریں، ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات اس سے پتہ کیا چلا
اگر کوئی اپنے لیے وقت رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ایسی نہیں وہ ساری رات جاگنا چاہتا ہے، وہ جاگ سکتا ہے تاک راتوں میں، منع نہیں ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہمارے سامنے مثالیں رکھ دی نا، 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک پڑھایا، یعنی وہی 11-12 بجے تک، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فارغ کر دیا، تو صحابہ نے کہا ساری رات پڑھائیں، تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، جس نے ایک حصہ قیام اللیل کر لیا بہت ہے، جاؤ۔ پھر اگلی طاق رات 27ویں تھی، اس میں آپ نے عورتوں کو بھی شریک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ان کو قیام کروایا، اتنی دیر سے چھوڑا کہ بس وہ سحری کر سکے۔ تو آپ نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی، اب اپنے اپنے حالات کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ساری رات جاگے گا اوبویسلی وہ فجر وغیرہ کر کے فارغ ہو کے سو جائے گا، پھر وہ اٹھے گا ظہر کے وقت۔ تو جس کے لیے کوئی کام نہیں، جیسے بزرگ خواتین ہیں گھروں میں فارغ ہے، ریٹائرڈ ہے، ان کو کوئی کام نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں، لیکن بچے بال بچے دار عورتیں جن کے شوہروں نے کام پر جانا ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھنا ہے، تو ان کو پھر ان کاموں کی فرضیت کو بھی دیکھنا ہے، تو اپنے اپنے حال کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا ریٹائرڈ، وہ کہتے ہیں اب ہم فارغ ہو گئے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو بالکل کریں، پوری رات کریں، یہ ہے موقع عبادت، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب کو اپنے اپنے مطابق کرنا ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں، نفلی عبادت ہے نا، دونوں چیزیں جائز ہیں، کچھ حصہ جس نے عبادت کر لی اس نے پوری رات پا لی، انشاءاللہ جس رات کی شب قدر ہوگی اس کو مل جائے گی، اور جس نے ساری رات جاگا وہ اس کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ درست ہو گیا، یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ نماز تراویح کا وقت جو ہے نا یہ پوری رات ہوتا ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تو یہ بس آغاز ہو گیا، یعنی عشاء کی نماز ہم تو خیر دیر سے بھی پڑھ لیتے ہیں، تو عشاء کا جب وقت آغاز ہوتا ہے تو ساتھ ہی تراویح کا وقت آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ سحری کے وقت تک ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی دن گھر میں مہمان آئے ہوئے اور آپ نے افطاری کروائی، اب آپ تھک گئے، آپ نے ہمت نہیں ہے، آپ مغرب پڑھ کے یا عشاء پڑھ کے سو گئے، اور آپ نے تلقین کر دی کہ بھئی جب مرد حضرات پڑھ کر آئیں تو مجھے جگا دیں، تو اس وقت اٹھ کر میں پڑھ لوں گی، تو کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری رات ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ خدا نہ خواستہ بخار ہو گیا، تو اب روزہ کھلنے میں تھوڑا ہی ٹائم تھا تو نہیں روزہ خراب کیا، تو افطاری کے بعد دوائی کھائی اور دوائی کھا کر سو گئے نماز پڑھ کے مغرب کی، تو پھر کہا کہ اچھا مجھے رات میں اٹھا دینا، تو جو سحری بنانے کے لیے اٹھا اس نے اٹھا دیا آپ کو، یا اور کوئی ایسی ریزن ہے، تو آپ سحری کے لیے اٹھتے آپ اس کو کہتے ہیں اچھا مجھے 2 بجے جگا دینا، میں اس وقت پڑھ لوں گی، تو کوئی حرج نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔